أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالکرم کا فضل و احسان ہے کہ اس نے زندگی میں درازگی عطا فرمائی اور صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے روزہ رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا اور دیگر نوافل کا اہتمام کرنا آسان ہو گیا. بارہا یہ تذکرہ آتا رہتا ہے کہ اگر خدائے وحدہ لا شریک کا یہ احسان، یہ کرم نہ ہوتا تو ہمارے لیے یہ ممکن نہ ہوتا. بہرحال شکر الہی ہے کہ 2 عشرے مکمل کر کے تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، اور پھر شکر گزاری کے لیے یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ ان عشروں کے اندر اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں دی کہ جس کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ سکے یا کسی دن کی تراویح چھوٹ سکے. یہ بھی آسانی سے اللہ رب العزت نے ہم کو گزارنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور تیسرے عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر جہنم سے پناہ مانگنا ہے، جیسا کہ پرسوں عصر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ سے معافی مانگنا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. کہ اللہ سے اس دعا کے اندر، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معافی مانگے، اور ایسا نہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کہ آپ اتنا گناہ کر کے آئے معافی مانگ رہے ہو، ایسا نہیں، بلکہ تحب کا لفظ آیا کہ اللہ پسند فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والوں کو، وہ معافی مانگنے والوں کو، اور معاف کرنا بھی اللہ پسند فرماتے ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ دوبارہ اس سے ملاقات نہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. لیکن بارگاہ رب العزت کا معاملہ الگ ہے. وہاں جتنا مانگیں گے، جتنا اللہ کے دربار میں دست سوال دراز کریں گے، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوں گے. اور جہنم سے آزادی کی اللہ سے دعا کرنا، جیسا کہ تحب کا لفظ آیا، اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے ہم کو مانگنا ہے. جہنم کا منظر کیا ہے؟ عموماً جہنم کی اس ہولناکیوں کے ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے جہنم ایک ہلکا سا لفظ نظر آتا ہے. کیا مناظر ہوں گے؟ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. محدثین میں سے، وہ مفسرین میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں 7 دروازے ہوں گے، بعض کی رائے یہ ہے کہ اس میں 7 درجے ہوں گے، مختلف چیزیں. اور اس میں سے ایک دروازہ تو خاص ہوگا. کس کے لیے؟ جس کی تلوار مسلمانوں پر اٹھے، ایک مسلمان پر، ایک مومن پر اٹھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. بلکہ روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے
کہ ایک انسان کسی مسلمان کا بلا وجہ مار دینا جان سے، وہ ایک انسان کا مارنا نہیں بلکہ ایک انسانیت کا مارنا قرار دیا گیا ہے۔ اور صرف آدمی اسی پر یہی سوچ ذہن میں نہ رکھے کہ میں اس کو تلوار لیا یا کوئی ہتھیار لیا اور اس کو مار دیا، بلکہ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذہنی اذیت ایسی دیتے ہیں کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے روکا گیا ہے، اور شریعت کا ایک مزاج اور اسلام کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ خود غرضی کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا، کہ اگر کوئی آدمی کوئی برا عمل کرتا ہے، چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے، یہ جو مزاج ہے اس کو اسلام نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ جب روکا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، تو وہ لوگ رکتے نہیں تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا ضرور، ایک صاحب روکتے تھے تو ان سے دوسرے صاحب نے کہا کیوں روک رہے ہو، وہ سنتے نہ کرتے، کیا فائدہ بول کے۔ تو اللہ رب العزت نے عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا۔ جو ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، خود تو عبادت گزار ہے، خود تو اللہ کی طرف متوجہ ہے، لیکن ان دیگر حضرات کا جو اس سے محروم ہے اللہ کی عبادات سے، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف لانے، اللہ کی طرف رجوع کرانے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ آدمی عموماً یہ گمان کرتا ہے کہ ارے اس سے بولیں گے تو وہ کچھ ایسے الفاظ کہہ دے گا کہ جس سے ہمارے دل کو تکلیف ہوگی، ہماری عزت میں فرق آئے گا۔ لوگوں کے تصورات ہوتے ہیں، ایسی عزت جو ہم کو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسی اسلام کا کام چھوڑ کر آدمی عزت کا گمان کرتا ہے، تو یہ سراسر اس کی کمعقلی اور بیوقوفی ہے۔ آج اللہ نے جو بلندی دی، آج مسلمان کو جو اللہ نے سکون کی دولت دی، دیگر بہت سے دولتیں ہیں جو اللہ نے ایک مسلمان کو دی، کہ جس کو دیکھ کر آج بھی دشمنان اسلام کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ ان تمام احسانات کے پانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ایک ایسا شخص جو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے اس سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا فائدہ؟ آج اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اہتمام جمعہ کر کے، یعنی غسل کر کے صاف کپڑے جو ہمارے پاس سب سے اچھے میسر تھے وہ پہن کر اللہ کے گھر کو آئے ہیں۔ کیا ہمارے اطراف و احباب ہماری نظر کیا نہیں پڑی کہ جن کے پاس جمعے کا اہتمام نہیں ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے صرف آخری سلام مل جائے تو کافی ہے، کیا ان کی فکر ہمارے ذمے نہیں ہے؟ ان کو بھی اس جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر جب داخل ہوں گے تو ایک عذاب یہ لگا دیا جائے گا کہ ان کو بھوک لگے گی، اور ایسی بھوک لگے گی کہ جس سے وہ بھوک آدمی کو ہلاکت کا سبب بنائے، اتنی سخت بھوک لگے گی۔ ایسی سخت بھوک میں کیا ملے گا؟ آگ کا کانٹا ملے گا جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا۔ جیسا ہم کھاتے ہیں اچھی اچھی چیزیں، صحت بنتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اس کے نگلنے میں تکلیف ہوگی۔ وہ جب اندر جائے گا تو انتڑیاں جل جائے گی، کھول جائے گی، اور پھر اسی بھوک میں وہ ہمیشہ تڑپتے اور بلبلاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح
امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمی اس ہولناکیوں سے پریشان حال ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، مالک حقیقی کو پکارتا ہے، تو اس کی آواز 1000 سال کے بعد سنائی دے گی، اور اس کے بعد جواب کیا آئے گا 1000 سال بعد؟ بک بک مت کرو، چپ رہو۔ ایسا نہیں، کوئی تسلی والا جملہ نہیں، یہ جہنمیوں کے وہ اندوہناک عذابات ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک منظر ہے قیامت کا کہ امت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے، تو حضرت آدم علیہ السلام ہمت نہیں فرمائیں گے۔ یہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات کے پاس جائیں گے، کون لوگ ہوں گے؟ یہ امت کے وہ متقی لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جہنمی نہیں جائیں گے، برے لوگ اور بد لوگ انبیاء کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ وہاں جو لوگ جائیں گے وہ تو نیک لوگ ہوں گے، جو اب ہر امت کے جو متقی، جو عبادت گزار، اللہ کے فرمانبردار بندے سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ جائیں گے، اور وہ لوگ اس ہولناکی کا شکار ہوں گے کہ کیا ہوگا۔ اور ان سے زیادہ تو سمجھنے کی، سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیمات پریشان ہوں گے۔ ہم کس گمان میں ہیں، ہم کس سوچ میں ہیں کہ اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم صرف اللہ کے رحم و کرم کو سوچتے ہیں، کبھی اللہ کی قہاریت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نافرمانوں کو کیسی کیسی سزائیں دی۔ نہ ماننے پر زمین کو اٹھایا، آسمان تک لے جا کے پلٹا دیا۔ آج بھی ان جگہوں پر اگر آپ جائیں گے، بحر میت کے نام سے ہے کہ وہاں پانی کے اندر ڈبانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس سرزمین سے اگر گزریں گے تو وہاں آدمی آج بھی اتنے عرصے دراز ہونے کے باوجود بھی وحشت کا شکار ہوتا ہے۔ پانی کا جانور اس پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کا اثر آج بھی نظر آتا ہے۔ تو تصور کیجئے کہ ہم کس اطمینان کی کیفیت میں ہیں کہ ہم کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ ہم کو اس جہنم کی ہولناکی کی فکر ہے، نہ ہم کو قیامت کے اس پس منظر کا کوئی اندازہ ہے، بلکہ پیش منظر ہے۔ اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت سے خوب مانگے، منوائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب پر رحم و کرم، عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ ورنہ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے، کون اس سے چھوٹ سکتا ہے؟ صرف اتنا سوال ہو جائے کہ تم نے وہ جو پانی بہایا تھا، کیوں بہایا تھا بے ضرورت؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ تم نے رات بھر، ہم نے تم کو قوت بخشی تھی، ہم نے تم کو طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ضائع کیا ہے رات، ہم نے مقدس راتیں دی، طاقراتیں دی۔ انشاءاللہ امام صاحب اس کا اثر بعد تذکرہ کریں گے طاقراتوں کا، لیکن ہم طاقراتیں ملی، مقدس ساعتیں ملی، لیلۃ القدر ملی، اس میں چاہیے یہ تھا کہ تم میری عبادت کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ وقت گزاری کی۔ اگر اللہ نے اس پر سوال کر دیا، کیا جواب ہے؟ کیا جواب دو گے؟ فکر اس دن کی کرنا ہے جس دن اس تمام زندگی کی جواب دہی ہونی ہے۔ ابھی کل بلکہ پرسوں میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، جو کتاب میرے پردادا حضرت قبلہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، جن کو اللہ نے
27 سال کی عمر میں سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت سے نوازا تھا. معمولی بات نہیں ہے. جو آج تو خیر ان خلافتوں وغیرہ کا تو خیر ایک کاروبار چل پڑا، لیکن اس دور میں بہت بڑی بات تھی سلسلہ نقشبندیہ سے خلافت مل جانا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا ایک خواب ہے. آدمی اگر خواب میں کوئی منظر دیکھے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا اثر اس کے اٹھنے کے بعد کچھ نہیں پڑتا. اگر کسی کو مثال کے طور پہ کچھ دولت مل گئی، کچھ آسائش و آرام کے لیے کچھ چیزیں مل گئی خواب کے اندر، لیکن جب وہ بیدار ہو تو اس کا کیا اثر اس پر رہے گا؟ اور اسی طرح اگر کوئی پریشان کن حالات کا وہ خواب میں سامنا کرتا ہے، جب وہ نیند سے بیدار ہو جائے تو کوئی اس کا اثر نہیں رہتا. یعنی اس کا نقصان کے ہولناک مناظر دیکھا، ہارٹ آ گیا، خواب میں اٹھے تو کچھ نہیں. تو بہرحال زندگی ایک خواب ہے. اصل جو زندگی دنیاوی زندگی ایک خواب ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. اس میں تیاری کر کے، اس کے حالات کا سامنا کر کے زندگی گزارنا ہے. کس لیے؟ اس آخرت کی فکر میں کہ جس کے لیے ہم سب کو بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اس آخری عشرے میں سبھی دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور سے وہ حضرات جو اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر میں آ کر رہ گئے، معتکف حضرات، وہ خاص طور سے دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے، امت کے احوال کے لیے دعا کرے، مسلیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان کن حالات سے دوچار ہونے والوں کے لیے، مقروضوں کے لیے. اور بہت سے وہ احوال ہے جس میں امت کے لیے دعا ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا کیجئے. میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صحت و سلامتی اور خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ کی قدردانی اور بطور خاص اس آخری عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کمی بیشی رہ گئی اللہ رب العزت معاف فرمائے. اس بے اعتنائی اور لاپرواہی کی اللہ رب العزت ہم کو سزا نہ دے بلکہ ہم کو معاف فرمائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین ہوا، اس بد دعا سے بھی ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.